رات کے اندھیرے میں گراؤنڈ کو یہ لوگ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ ڈگری کالج اگی کا یہ گراؤنڈ ہے۔ ہم نے سنا تھا کہ جب گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں تو ہاسپٹل ویران ہوتے ہیں، لیکن یہاں یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ جیسے ہی آج میں بازار روانہ ہوا، تقریباً 9 بجے کا ٹائم تھا۔ الحمدللہ راستے پر جا رہا تھا تو ولاگ بھی ساتھ میں بناتا ہوں میں ڈیلی، جیسا کہ میرا کام ہے لوڈر رکشہ چلانا اور اس میں ولاگنگ کرنا۔ بس الحمدللہ جیسے بازار پہنچنے پر یہ صبح صبح کے وہ مناظر ہے جہاں پر گاؤں کے روٹین سے جو لوگ چلتے ہیں وہ بازار پہنچ چکے تھے۔ اسی دوران ہماری نظر لگی یہاں پر افتتاح تھی سید چکن شاپ کی، اور یہاں پر ہم نے بھی شرکت کی، کافی لوگ آئے تھے، مٹھائیاں وغیرہ بھی کھائی، دعا میں بھی شرکت ہوئی۔ ہم نے بھی کہا اللہ کامیاب کرے۔ یہ دکان کا اونر ہمیں دیکھ کر بھی کافی خوش ہوئے۔ بس الحمدللہ یہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کوئی کسی کو نہیں دے سکتا۔ اسی دوران واجد بھائی نے کہا کہ آئیے آپ کو چائے پلاتے ہیں، ساتھ میں گرما گرم پکوڑے، سموسے اور میٹھے جلیبے۔ سیدھا ہمیں لے کر گئے توحید روڈ کے بالکل سامنے باجی کی اس دکان پر جہاں پر خوبصورت چائے ملتی ہے۔ تو ماشاءاللہ چائے پینے کے بعد واپس نیچے اڈے پہ آئے۔ یہاں پر ہماری ملاقات اس ملنگ سا آدمی سے ہوئی، اور اس کو اگر آپ جانتے ہیں تو لازماً کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسی دوران ضیاء بھائی نے کہا کہ 25 شیٹیں 160 شیٹیں لے کر آنی ہے ہماری دکان پر، اور اس میں تقریباً 1000 شیٹیں لوڈ تھی۔ ماشاءاللہ بہت کافی لوڈ تھا۔ ہم نے ایک پھیرا کیا، اس کے بعد یہ دوسرا پھیرا چار باغ کی جانب لگا۔ سعید کریانہ اسٹور سے تمام راشن وغیرہ اور سامان لوڈ کیا اور چار باغ میں اتارا۔ بس الحمدللہ واپسی پر ٹائپ ڈی اگی کی وہ سرکاری عمارت جہاں پر آج تک کسی بھی مریض کو صحیح طریقے سے وہ سہولیات نہیں میسر ہوتی، یہ ایک سرکاری ہسپتال میں ایک مریض کا حق ہوتا ہے، لہٰذا اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ بس الحمدللہ واپسی پر یہاں سے ہم نے ایک فریزر لوڈ کیا، کیونکہ راستے میں ہمیں کال آئی تھی اور بتی موڑ پہنچانی تھی یہ فریزر۔ بس الحمدللہ پہنچایا۔ واپسی پر یہ تناول کا وہ پل ہے ابھی اور نیا بالکل تیار فریش ہے۔ تو بس یہ کراس کیا۔ اڈے میں پہنچنے کے بعد ٹائم دیکھا تو نماز کا ہوا تھا۔ اڈے کی مسجد میں ظہر کی نماز امامتی کے ساتھ ادا کی۔ اس کے بعد سیدھا گئے کراچی المدینہ بریانی اینڈ پکوان سینٹر پر، جو منسیرا روڈ پر واقع ہے۔ بریانی کا آرڈر دیتے ہی ہمیں یہ احساس ہوا کہ یہ بریانی جتنی بھی کھائی جائے اتنی ہی انسان بھوکا رہتا ہے، کیونکہ اس بریانی کا ذائقہ ہی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی کھایا ہے؟ لازماً کمنٹ میں بتائیے۔ اس کے بعد یہ دوسرا فریزر تھا جو سنگر مارکیٹ پہنچانے کے بعد وہ ہم واپس آئے اڈے میں۔ اڈے میں پاکستان ہوٹل پر جو چائے ملتا ہے اس کا ذائقہ ہی کچھ الگ ہے، کیونکہ اگر جتنا بھی کایا پیا ہو اور یہ ایک کپ چائے پیے تمام تر چیزیں ہضم ہو جاتی ہیں۔ بس اسی دوران کچھ شیٹیں تھی جو دوائیوں کا اسٹور بن رہا ہے سنگر مارکیٹ میں، وہاں پہنچائی اور اتاری۔ الحمدللہ آخری پھیرا اس گاڑی سے لوڈ کیا۔ 25 شیٹیں رہتی تھی، بس 100 شیٹیں اس کے ساتھ ہم نے پوری کی۔ 60 شیٹیں جو تھی وہ کل لانی تھی، گاڑی بھی خالی ہونے والی تھی، اور شام کے مناظر کچھ یوں ہے۔ آخر میں گھر آ رہے تھے کہ اسی میں عباد بھائی کا فون آیا۔ ایک بوری سیمنٹ کی تھی، ساتھ میں باجری کرش وغیرہ شامل تھی، گراؤنڈ پہنچانے کو ہمیں ملا۔ الحمدللہ یہاں پہنچایا تو یہ مناظر آپ کے سامنے دیکھا۔ پوچھنے پر بتایا اپنے لیے گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں تاکہ پریکٹس کے لیے جگہ بن جائے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ لوگ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔